وہ جون کے مہینے کی ایک تپتی دوپہر تھی۔ گرمی سے ہر چیز نڈال تھی۔ سڑکیں سنسان ویران پڑی تھی۔ دور دور تک کسی جاندار کا نشان بھی نظر نہ آتا تھا۔ سب اپنے اپنے گھروں میں اے سی پنکھے وغیرہ چلا کر آرام کر رہے تھے۔ میں بھی سویا ہی ہوا تھا کہ بجلی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جلدی سے دستی پنکھا لیا اور جلنے لگا، لیکن بستر پر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے بڑے بڑے کانٹے بکھیر دیے ہوں جو میرے کمر کو کاٹ رہے تھے۔ میں کچھ دیر کروٹیں بدلتا رہا، لیکن جب برداشت نہ ہو سکا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھنڈا گلاس پانی کا پیا اور کھڑکی کھول دی۔ میں کھڑکی کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا اور اس چلچلاتی دھوپ سے لطف اندوز ہونے لگا۔ ہمارے محلے کے اکثر گھروں میں جنریٹر تھا، لہٰذا لوگ بے خبر اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے۔ ابھی مجھے کچھ دیر ہی وہاں کھڑے ہوئی تھی کہ نیچے گلی سے ایک بوڑھی عورت گزری۔ مجھے اس بڑھیا کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ بیچاری کس مصیبت کی ماری اس کڑکتی دھوپ میں چل رہی ہے۔ ابھی میں انہی سوچوں میں مگن تھا کہ وہ عورت دوبارہ وہیں سے گزری۔ اب کی بار تو مجھے حیرت بھی ہوئی۔ وہ تو آرام آرام سے ٹہل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ گلی کے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ غالباً یہ ہمارے محلے کی خاتون نہیں تھی۔ پھر میں نے سوچا اسے گھر لے آتا ہوں، بیچاری تھوڑا آرام کر لے گی۔ لیکن پھر وہ وہاں سے اٹھی اور چل دی۔ ابھی مجھے وہاں کھڑے پورے 5 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ وہ دوبارہ وہیں آ گئی۔ اب تو میرے لیے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ میں نیچے آ گیا۔ وہ عورت اسی جگہ بیٹھی تھی۔ السلام علیکم خالہ جان، میں نے قریب جا کر کہا۔ وہ یکدم چونک اٹھی، پھر آہستہ سے بولی، وعلیکم السلام۔ معاف کیجیے گا، آپ اتنی گرمی میں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ میں نے جھکتے ہوئے کہا۔ بس بیٹا کیا بتاؤں، میرا گھر یہاں سے تھوڑی دور ہے، غریب لوگ ہیں، ہمارا نلکا خراب ہو گیا ہے۔ 2-3 دن سے تو ساتھ والے گھر سے پانی مانگ رہی ہوں، لیکن اب تو انہوں نے بھی انکار کر دیا ہے پانی دینے سے۔ کہتے ہیں اپنا نلکا کیوں نہیں ٹھیک کرواتی۔ کیا بتاؤں صاحب، میرا کون ہے جو نلکا ٹھیک کرا کے دے مجھے؟ بس اسی لیے اس طرف چل دی نلکے کی تلاش میں۔ یہاں بھی کہیں نظر نہیں آ رہا۔ چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھ میں نمی نظر تیرنے لگی۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت دکھ ہوا کہ ہم پیاسے کو پانی بھی نہیں پلا سکتے۔ 1 منٹ رکیں خالہ جان، میں پانی پلاتا ہوں۔ میں دوڑتا دوڑتا گھر گیا اور فریج میں سے ٹھنڈے پانی کی 2-3 بوتلیں نکالیں اور اس بڑھیا کے پاس آ گیا۔ یہ لیں خالہ، پانی پی لیں اور باقی ساتھ لے جائیں، اور آپ کو جب بھی پانی کی ضرورت پڑے آپ بلا جھجک ہمارے گھر آ جایا کریں۔ اس نے مجھ سے پانی کی بوتلیں لیں اور ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ اسی ثنا میں میرے دوست کا فون آ گیا۔ میں ایک طرف فون میں مشغول ہو گیا۔ پھر میں نے تقریباً 5 منٹ بعد فون بند کیا تو وہ بڑھیا وہاں سے جا چکی تھی۔ البتہ وہ جہاں بیٹھی تھی وہاں اس کی جوتی کے نشان تھے۔ میں کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا۔ اتنے میں بجلی آ گئی اور میں اندر آ گیا۔ ابھی مجھے گھر پہنچے کوئی 15 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ سامنے گلی میں ایک شور بلند ہوا۔ غالباً کسی کی چوری ہو گئی تھی۔ او میرے مالک، دن دہاڑے چوری! میں نے اوپر سے گلی میں دیکھا۔ سامنے والی عورتیں بھی گلی میں آئی ہوئی تھیں اور رو رہی تھی۔ غالباً کوئی بہت بڑی چوری ہو گئی تھی۔ میں بھی نیچے آ گیا۔ 1-2 لوگوں سے پوچھا کہ کس چیز کی چوری ہوئی ہے، لیکن کوئی کچھ بتانے کو تیار نہیں تھا۔ سب گھر والوں کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اچانک مجھے اس بڑھیا کا خیال آیا، شاید وہ کوئی ایسا ہی کام کرنے آئی ہو۔ میرے دل میں برے برے وسوسے آنے لگے،
لیکن میں نے مزید وقت ضائع کرنے کی بجائے اس سمت دوڑ لگا دی جہاں میں نے اس کے جوتوں کے نشان دیکھے تھے۔ اس کی جوتی ایک عجیب طرز کی بنی ہوئی تھی۔ میں ان جوتوں کے نشان پر تیز تیز بھاگنے لگا۔ ابھی مجھے بھاگتے کوئی 5 منٹ ہوئے تھے کہ نشان ختم ہو گئے۔ اوہ مالک! آگے گاڑی کے ٹائر کے نشان تھے۔ ہو سکتا ہے وہ یہاں تک آ کر کسی گاڑی میں بیٹھ گئی ہو۔ میں تھوڑی دیر پریشانی میں وہیں کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگا۔ اچانک مجھے وہی نشان نظر آنے لگے۔ میں پھر تیز تیز دوڑنے لگا۔ تھوڑی دور جا کر پکی سڑک شروع ہو گئی۔ اس سڑک کے 2 راستے نکلتے تھے۔ میں بے بسوں کی طرح وہیں کھڑا رہا۔ اب کیا کروں؟ پھر میں نے سوچا واپس چلا جاؤں۔ یہاں کھڑے ہونے کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ آگے نہ معلوم وہ کہاں گئی، اور یہ بات بھی قطعی طور پر نہیں معلوم کہ وہ چور ہے بھی یا نہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ چوری کیا چیز ہوئی ہے۔ میں پسینے سے شرابور سڑک کے پاس کھڑا دل ہی دل میں خود کو کوستا رہا، لیکن اب آگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا تو واپس جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آخر ایک سمت میں چل دیا۔ اب میری رفتار پہلے کی نسبت بہت آہستہ تھی، بس اپنے خیالوں میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میری نظر انہی بوتلوں پر پڑی جو میں نے اس بڑھیا کو دی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں 1 منٹ کے لیے سکتے کی حالت میں آ گیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ بڑھیا یقیناً کوئی ایسا ویسا کام کرنے ہی آئی تھی، اور خوشی بھی کافی ہوئی کہ ٹھیک رستے پر آ رہا ہوں۔ بس اب میں نے سوچے سمجھے بغیر دوڑ لگا دی، اور ساتھ میں ایک بوتل بھی لے لی۔ کافی دوڑنے کے بعد میں رکا اور پانی پینے لگا۔ وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر چل دیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد مجھے دور کسی انسان کا سایہ نظر آیا۔ غالباً کوئی عورت تھی۔ میرے اندر جیسے بجلی کی لہر دوڑ گئی۔ میں جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا بھاگتا رہا۔ ہمارے درمیان کوئی 2-3 گز کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اب میں نے آرام آرام سے چلنا شروع کر دیا۔ اس کی رفتار مجھ سے آہستہ تھی۔ میں بھی آہستہ ہی چل رہا تھا کہ یکدم مجھے خیال آیا یہاں سے بس تھوڑی ہی دور بسوں کا اڈا ہے، یہ وہیں جا رہی ہوگی۔ اور ابھی تک مجھے یہی نہیں پتہ چل سکا تھا کہ یہ وہی بڑھیا ہے یا کوئی اور۔ پیچھے سے ٹھیک پہچانی بھی نہیں جا رہی تھی۔ جب میں کافی قریب ہو گیا تو مجھے محسوس ہوا اس عورت نے ایک بچہ اٹھایا ہوا ہے۔ مجھے بے انتہا افسوس ہوا، یہ تو کوئی اور عورت تھی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھانے شروع کر دیے۔ اچانک اس عورت نے پلٹ کر دیکھا۔ میں نے اسے دیکھ کر چونک اٹھا۔ یہ تو وہی بڑھیا تھی۔ وہ بھی بہت حیران ہوئی، لیکن اس نے کوئی بات نہ سنی اور سیدھی چلنے لگی۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ ہو سکتا ہے یہ بچہ ہی گم ہوا ہو، جبھی تو عورتیں بری طرح رو رہی تھی۔ کیسا بے وقوف ہوں۔ اس وقت تسلی سے پوچھ لیا ہوتا تو 1 منٹ میں اسے بچہ چھین لیتا۔ اب مجھے کیا معلوم یہ کس کا بچہ ہے؟ البتہ یہ تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ بڑھیا کوئی کارنامہ کر کے آ رہی ہے، ورنہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کی درد بھری کہانی سن کر اس کی مدد کی تھی۔ اسے مجھ سے بات تو کرنی چاہیے تھی۔ خیر، میں تیز تیز چلتا بڑھیا کے برابر ہو گیا۔ السلام علیکم خالہ جان، پہچانا آپ نے؟ ہاں ہاں بیٹا، تم بھی کوئی بھولنے والی چیز ہو۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ خالہ جان، یہ بچہ کس کا ہے؟ پہلے تو نہیں تھا آپ کے پاس۔ ہاں، یہ ابھی میں گھر سے لا رہی ہوں۔ میرے بیٹے کا ہے، بہو شادی پر گئی تھی، اسے گھر ہی چھوڑ گئی۔ بہت تنگ کر رہا تھا، میں اسے اس کی ماں کے پاس چھوڑنے جا رہی ہوں۔ اچھا ذرا دکھائیں تو صحیح اپنا پوتا۔ میں نے جلدی سے اس کے منہ سے کپڑا اتارا۔
پوتا تو دور کی بات، وہ تو ان کے پوتے کا پوتا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا رنگ سخت سانولا تھا اور پوتا یوں تھا جیسے مکھن کا رنگ ہوتا ہے، موٹا تازہ، اور جہاں تک میرا خیال تھا وہ لڑکی تھی، اور جو سوٹ اس نے پہنا ہوا تھا وہ کم از کم 600 کا تھا۔ بس مجھے یقین ہو گیا، بڑھیا اسے اغوا کر کے لے جا رہی ہے۔ چلو، ہو سکتا ہے بڑھیا کو شادی پر جانا ہو تو 1.5-2 سال کے بچے کو 700 والا سوٹ پہنا ہی دیا ہو، لیکن پھر خود نیا نہ صحیح کوئی صاف جوڑا ہی پہن لیتی۔ اس کے کولوفیل میں بہت تضاد تھا۔ میں اس کے ساتھ باتیں کرتا لاری اڈے تک پہنچ گیا۔ میں ارد گرد نظریں دوڑا رہا تھا کہ کہیں کوئی پی سی او نظر آئے، لیکن ارد گرد کہیں نظر نہ آیا۔ ہجوم بھی بہت تھا۔ مجھے بڑھیا کے ہاتھ سے نکلنے کا خطرہ تھا، کیونکہ وہ کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھی۔ میں ایک سائڈ پر کھڑا ہو کر بڑھیا کو دیکھنے لگا۔ اتنے میں ایک صاحب وہاں سے گزرے جن کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ اوف، میری جان میں جان آ گئی۔ میں نے ان سے موبائل لیا اور گھر فون کر کے ساری بات بتائی۔ تو معلوم ہوا کہ 1.5 سال کی بچی ہی گم ہوئی ہے۔ بس میں نے ان سے کہا اب جتنی جلدی ہو سکے آ جائیں اور اپنی بچی کی شناخت کر لیں۔ اس دوران میری نظر مسلسل بڑھیا پر رہی۔ پھر میں بڑھیا کے پاس چلا گیا اور اسے باتوں میں لگا لیا، جبکہ وہ مجھ سے جان چھڑا کر نکلنا چاہتی تھی، مگر میں نے بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر خدا کر کے بچے کے ماں باپ اور محلے کے چند لوگ وہاں پہنچ گئے۔ ان سب کو دیکھ کر بڑھیا کا رنگ فک ہو گیا۔ میں نے دوڑ کر اس سے بچی چھین لی۔ محلے داروں نے بڑھیا کو بازوؤں سے پکڑ لیا۔ آخر اسے پولیس کے حوالے بھی تو کرنا تھا۔ ادھر بچی کے گھر والے بار بار میرا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ لوگ مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے میں کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہوں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ ایسی سٹوریز آپ تک پہنچ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔